بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بندہ مسلمان آزاد ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور نصاب کی مقدار کو بیان کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ جو بندہ حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم کا مالک ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہمارے عام سادہ لوگ مسلمان جب اس مسئلے کو سنتے ہیں کہ 200 درہم، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ 200 درہم سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، جو کتب احادیث اور کتب فقہ میں درہم کا ذکر آیا ہے، اس درہم سے مراد دبئی کی جو کرنسی درہم کے نام سے مشہور ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ آج سے 1 صدی پہلے کے جو زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ نوٹ کی کرنسی نہیں تھی۔ اس دور میں لوگ چاندی اور سونے کے سکوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور وہ جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو درہم کہا جاتا ہے۔ تو جو کتب احادیث اور کتب فقہ میں درہم کا ذکر ہوا ہے، اس درہم سے مراد وہ چاندی کے سکے ہیں، ان کو درہم کہا جاتا ہے۔ اور فقہا نے لکھا کہ اگر یہ چاندی کے 200 سکے کسی بندے کے پاس ہوں تو وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہمارے اس زمانے میں وہ چاندی کے سکے تو رائج نہیں رہے، اب ہر ملک کی اپنی نوٹ کی کرنسی ہے، تو اب کس چیز کا اعتبار کیا جائے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ جو پہلے دور میں چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، اگر وہ 200 سکے جمع کیے جائیں تو ان 200 سکوں کا وزن بنتا تھا 52.5 تولے۔ تو آج ہم 52.5 تولے چاندی کو نصاب مقرر کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی رقم کسی بندے کے پاس ہو، یا کسی بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہو، تو وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو آج میں نے گوگل پر سرچ کیا، ملک پاکستان میں چاندی کے 1 تولے کی قیمت 1655 روپے تھی۔ تو اس حساب سے اگر ان کو 52.5 تولے سے ضرب دی جائے تو 86,890 روپے بنتے ہیں۔ تو جو بندہ 86,890 روپے کا مالک ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 86,890 روپے کی کوئی چیز ہے تو وہ بندہ بھی مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ درہم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت بیان کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔